ویلکم بیک ویورز، ہم آئے ہیں بریک سے واپس اور ہم بات کر رہے تھے محمد اسلم خان صاحب سے، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں RRG کے. ہم دوبارہ سے اسی بات کو کنٹینیو کریں گے سر جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو توڑا تھا. PIA کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، PIA کو سبسڈی نہیں دینی چاہیے، یہ آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال یہ بھی ہے کہ اس کسی ادارے کو بھی ایسی سبسڈی نہیں دینی چاہیے جن سے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ نہیں پہنچتا. آپ بجلی والے کو لوگوں کو دیں، ٹھیک ہے، آپ گیس کو دیں گے سبسڈی، اس سے پورے پاکستان کو بینیفٹ ہوتا ہے. آپ ریلوے کو دیں گے سبسڈی، لیکن PIA کو تو 0.5% لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کہا کہ سبسڈی ہم دیتے ہیں. PIA کی جو تباہی آپ بات کرتی ہیں، PIA ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس نے پوری دنیا میں رول کیا. PIA کے لوگوں نے مختلف ایئر لائنیں بنا کر دی اور اپنا PIA آج فیل ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. پولیٹیسائز یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں PIA کے اندر جب سے PIA بنا ہے 2-3 ایئر مارشل آئے، انہوں نے تو بہتری کی ہے، لیکن یہ کیوں ایسا ہے کہ PIA کا جو چیف بنے گا وہ ایئر مارشل بنے گا؟ کیوں؟ پاکستان کے دوسرے لوگ نہیں ہیں، ان کو بھی جو ہے نا چانس ملنا چاہیے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسپیسیفکلی وہی لوگ کیوں ایئر مارشل بنتا ہے؟ ایئر مارشل ہی کیوں بنتا ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے نا، دوسرے لوگوں کو بھی بننا چاہیے، اور بھی قابل ترین لوگ ہیں. ضروری تھوڑی ہے کوئی کہ ایک چیز کو چلانے کے لیے ایئر لگایا جائے گا تو وہ PIA چلے گا. دنیا کے اندر کتنی ایئر لائن ہیں جن کے یہاں جو ایئر مارشل چلا رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قابل لوگوں کو، لیکن مطلب نئے آنے والے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. پولیٹیسائز لوگوں کو، جو ادارے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. ایک چیز یہ طے ہو گئی کہ PIA میں ایئر مارشل لگے گا، کیوں؟ واٹر بورڈ کے اندر انجینئر لگے گا، کیوں؟ KMC کے اندر فلاں آدمی لگے گا، کیوں؟ آپ قابل لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ لائیں. میرٹ تباہ ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پالیٹکس میں کیوں آیا، میں نے کیوں پالیٹکس کو جوائن کیا. میں 1977 میں تمام ریکوائرمنٹ فل کرتا تھا. اچھا. PIA کے اندر میرا اپائنٹمنٹ ہونا تھا. اچھا. PIA کے اندر میرا اپائنٹمنٹ ہونا تھا، لیکن کیا تھا کہ اس وقت لکھا ہوا یہ آتا تھا کہ کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے لوگ جو ہے وہ درخواست دینے کی زحمت گوارا نہ کریں. اچھا. کیوں؟ کراچی، حیدرآباد، سکھر کے لوگ وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ اگر یہ ہو گیا تھا کہ بھئی اگر ایک کمیونٹی جو ہے پاکستان بننے کے بعد اس کمیونٹی نے جو ہے وہ ہولڈ کیا کیونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ آ گئے تھے، تو آپ آہستہ آہستہ ان کو نکالتے رہتے ہو اپنے لوگوں کو. لیکن یہ کہہ کر جس وقت آپ یہ لکھیں گے کہ کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے لوگ درخواست دینے کی زحمت گوارا نہ کریں، تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوٹا سسٹم کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. اچھا. 1973 میں جس وقت یہ کوٹا سسٹم لاگو کیا گیا، اس سے پہلے حالانکہ یہ کوٹا سسٹم بہت لوگ کہتے ہیں کہ 73 سے لاگو ہے، یہ تو 1947 سے لاگو تھا کہ اتنا ہر کس کو ملے گا، کس کو اتنا ملے گا. لیکن اس کے اندر جو بائیفرکیشن کی گئی کہ پورے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ بائیفرکیشن کی گئی کہ دیہی اور شہری. اچھا. تو دیہی اور شہری تو پنجاب میں بھی ہیں، وہاں بھی پیچھے ہیں دیہی لوگ، دیہی یعنی علاقوں کے لوگ. آپ کہہ رہے ہیں اسپیسیفکلی سندھ کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ سندھ کو ہی ٹارگٹ کیا گیا، اور ایک مقصد کے تحت ٹارگٹ کیا گیا کہ ایک کمیونٹی کو آپ جو ہے وہ آگے لے کر باہر نہیں، کسی کو بھی لائیں. دیکھیں سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس پہ آپ میرٹ بھی رکھیں. میرٹ ضروری ہے، کیونکہ میرٹ کے بغیر دنیا میں سارے انسٹیٹیوشن تباہ ہو جاتے ہیں. اگر صرف میں اس بنیاد پر کہ بھئی یہ میرے گاؤں کا ہے یا یہ میرے شہر کا ہے، میں یہ لگاتا رہوں گا اور میرٹ نہیں دیکھوں گا، تو پاکستان میں جو ادارے تباہ ہوئے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے میرٹ نہیں دیکھی، کیونکہ وہ پرچی سسٹم زیادہ چلتا ہے. ناحق لوگوں کے جو ہیں وہ اختیارات کو دبا کے وہ آگے اپنی پرچی والے حقداروں کا حق مارا جائے گا. حقداروں کا حق مارا گیا. جس ملک میں انصاف نہیں ملے گا وہ ملک ترقی کرنے میں اس میں بہت پرابلم ہوگا. آج آپ دیکھ لیں انصاف کہاں ملتا ہے، اس ملک میں انصاف نہیں ملتا ہے. اس ملک میں PIA کو ہم سبسڈی دیتے ہیں، ہم اس ملک میں ان اداروں کو سبسڈی دیتے ہیں جن سے چند % لوگوں کو فائدہ ہے. ان اداروں کو، یعنی آپ اگر بہت ساری چیزیں اگر میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو باہر سے منگائی جاتی ہیں وہ عام آدمی استعمال ہی نہیں کرتا. وہ کرتا ہی پاکستان کا نمبر A1 گریڈ لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور وہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ ٹیکس پیمنٹ کر کے بھی جو ہے وہ
اپنے وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ سبسڈی دے دیتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا ٹیکس معاف کر دیتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا ٹیکس میں کمی کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا سسٹم چل رہا ہے. اس سسٹم کو سدھارنے کے لیے جب تک کہ آپ دیکھیں یہ پورا عمران خان صاحب آئے، تشریف لائے، انہوں نے کہا میں یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا. ایک آدمی کو آپ مجھے بتا دیں کہ کرپشن کی بنیاد پر کسی ایک آدمی کو سزا دی گئی ہو؟ ابھی تک تو نہیں. 2.5 سال ہو گئے نیب کو ابھی بنے تک ہوئے، تو جو ہے نہیں. نا اتنے عرصے سے بنے ہوئے. ہاں. نیب ہی یہ بتا دے کہ اس نے جناب جب سے بننے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے پیسے ریکور کر لیے، اتنے پیسے. یار میں نے 1 کروڑ روپے کمائے، میرے اوپر یہ چارج لگا کہ 25 لاکھ روپے میں نے کا کرپشن کا چارج لگا، وہ 25 لاکھ روپے دے کے میں نے 75 لاکھ روپے اپنے سیو کر لیے. نیب نے وہ 75,000 تو میرے 75 تو وہ ہو گئے نا، 25 لاکھ میں سے میں نے 12.5 لاکھ روپے دے دیے، تو 87,000 تو میں نے بچا لیے. اچھا، یعنی 87% اپنی رقم بچا لی، اپنے سب کچھ بچا لیا. آج وہ نیب کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے پیسے ریکور کر لیے. تو آپ مجھے وہ تو پوچھیں ان لوگوں سے کہ جناب عالی آپ نے اتنے پیسے ریکور کیے، لیکن وہ بندہ جس سے آپ نے 100 روپے کی جگہ 12 روپے ریکور کیے، جس نے کرپشن کی اس کو سزا نہیں دی گئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، 87 روپے لے کر وہ اپنا چلا گیا، 87% اپنے پیسے بھی بچا کر چلا گیا، اور اپنی جان بھی بچا کر چلا گیا. اپنی جان بھی بچا کے چلا گیا. اور پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو سب کچھ کرپشن قبول کرنے کے بعد وہ دوبارہ آتا تھا، پھر اپنی ڈیوٹی جوائن کر لیتا تھا، پھر وہ کرپشن وہیں سے پھر شروع کر دیتا تھا. اب تو وہ نیٹ اینڈ کلین ہو کے آ گیا تھا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا، بات پورے سسٹم کی ہے. آپ صرف ایک بندے کو نہیں ٹارگٹ کر سکتے. میں ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے پاکستان کا فائدہ ہو. اب تو نیب کے متعلق لوگ کھلے عام یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ نیب جو ہے وہ یہ دھلائی کا ادارہ ہے، دھو کے نکال دیتا ہے لوگوں کو. جیسے میں نے بتایا کہ 100 روپے تھے اس کے پاس اور اس کے بعد وہ نکال دیا اس نے. اب یہ KSC کے لیے آپ مجھے بتائیں، KSC جو ہے اتنا بڑا ادارہ ہے، لوگ سینکڑوں دفعہ کیس کر چکے ہیں، تمام کرپشن کی چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. KSC نہیں کیا گیا، پھر وہ نیب کے حوالے کر دیا گیا. میرے پاس کئی کیسز ایسے ہیں 2009 سے لوگوں نے کیسز کیے ہوئے ہیں. ان کیسز کو ہی اگر اٹھا لیا جائے تو KSC کی 50% مینجمنٹ بند ہو جائے گی، جو ہائر اتھارٹی ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے جو ہے نا پورے سیاسی تمام لوگوں کو پیسے بانٹے. کہاں سے پیسے بانٹے؟ یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ان پہ ایکشن لیا جائے؟ ہر حال میں ایکشن لینا چاہیے. لیکن اس ایکشن کا کیا فائدہ؟ آج ایکشن لے گے، کل تو پھر اس کو چھوڑ ہی دیا جائے گا. ہاں، یہی میرا کہنے کا، جب تک کہ سزا اور جزا کا نظام نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں کرپشن کر رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. کیوں خوف نہیں ہے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پکڑا گیا، اول تو پکڑا نہیں جاؤں گا، پکڑا گیا تو 100 روپے میں 12 روپے دے کے چھوٹ کے آ جاؤں گا. تو مجھے کیا ضرورت پڑی خوف کرنے کی؟ تو میں تو کرپشن کرتا رہوں گا. بالکل صحیح بات کی محمد اسلم خان صاحب نے کہ جب تک ہمارا سسٹم جو ہے وہی نہیں صحیح ہوگا تو ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. سر، اتنی ساری آپ کے ساتھ میں نے باتیں کی اور اتنی ساری انفارمیشن بھی آپ سے لی. اب تھوڑا سا ہم شو کو تھوڑا لے کے چلتے ہیں، نارملائز کرتے ہیں، تھوڑا چٹ چاٹ کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا آپ کے بچپن کو لے کر چلتے ہیں. یہ تو دیکھیں جی، ملک کے مسئلے ہیں، یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے بچپن میں کیسے تھے؟ آپ اسٹڈیز جب کر رہے تھے؟ اسٹڈیز میں جو ہے نا میں صفر تھا. پڑھنے لکھنے میں میرے والدین مجھے چاہتے تھے کہ میں اچھا پڑھوں، اور لیکن میں نے اسکولنگ آپ کی کہاں سے؟ اسکولنگ ہم نے یعنی 70s میں جو اسکولنگ ہوتی تھی اس وقت تو ہم غریب لوگ تھے، ہم نے پیلے اسکولوں سے تعلیم حاصل کی. اچھا. اور والدین کی خواہش ہوتی تھی کہ بھئی ہمارا بچہ اچھا پڑھے، ہر والدین کی ہوتی تھی. آج جو ہے نا وہ ہم اسکولوں کو چھوڑ کے وہ پیلے اسکولوں سے ہم نے پڑھ کے نکلے. اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے والد نے ہمیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں اپائنٹ کرا دیا تھا. رب العالمین کی سفارش کی بنیاد پر ہی لگے تھے ہم بھی. اچھا، آپ بھی پرچی سے لگے تھے؟ تو آپ پھر بھی سسٹم کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں برا کیوں نہیں کہیں گے، دیکھیں آپ بھی تو پرچی سے لگے تھے. میں لگا تھا تو اس سے کیا ہو گیا؟ میں ایک چیز ہے، یا آپ یہ چیز یہ بری ہے تو میں کروں یا آپ کریں، وہ بری چیز بری ہے، اس کے خلاف. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں آپ اگر پرچی سے وہاں پہ اپوائنٹ ہوئے تھے تو وہ غلط تھا؟ اس وقت ایسے حالات نہیں تھے، کیونکہ ہم لوگ اتنی وہ نہیں تھا، اتنا میرٹ نہیں تھا، اتنے لوگ اس کے لیے دعوے دار نہیں تھے. میں تو جو اپائنٹ ہوا تھا میرے والد
صاحب نے مجھے ایڈ ہاک اپائنٹ کرایا تھا واٹر بورڈ میں. اچھا. ایڈ ہاک اپائنٹ ہوئے تو 3 مہینے کے بعد ہماری سیلری بند ہو جاتی تھی. پھر 1 سال 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ستار افغانی صاحب کی مغفرت کرے, انہوں نے ہم سب کو پرماننٹ کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرچیز سے لگنے کے باوجود ایک ایسی جگہ لگے تھے تو جہاں میرے والد صاحب مجھے پرماننٹ نہیں کرا سکے تھے. وہ ستار افغانی صاحب نے کوئی 100-125 لڑکے تھے, ان کو وہاں لے کر گئے کونسل میں اور ان کو سب کو پرماننٹ کیا. تو ہم تو بہرحال میٹرک کیا, ہم نے میٹرک کرنے کے بعد جو ہے وہ انٹر کیا. اچھا. انٹر کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ بی اے کیا. انٹر میں نے سائنس سے کیا تھا. اچھا. لیکن پھر سائنس چھوڑ دی اپنی, مطلب یہ نہیں کہ میرے کو کوئی پرابلم تھا اس لیے چھوڑ دی کہ میں نہیں کر سکتا, اپنی چوائس سے چھوڑی. اس کے بعد بی اے کرنے کے بعد پھر میں نے LLB کیا, MA کیا. کہ آپ اس فیلڈ میں کس سے انسپائر ہو کے آئے؟ کوئی انسپریشن تھی کسی کی؟ نہیں تھی سیاست میں آنے شوق تھا آپ کو؟ انسپریشن نہیں تھی. میں نے کہا نا کہ جب میرا PIA میں اپائنٹمنٹ نہیں ہوا تو مجھے ایک فرسٹریشن تھی. اچھا. کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اور مجھے کراچی کا ڈومیسائل میرا نہیں چلے گا, اور میرے پاس ساری چیزیں میں فلفل کر رہا تھا, کوالیفیکیشن تھی, میری سفارش بھی موجود تھی, ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود جب میرا اپائنٹمنٹ نہیں ہوا تو مجھے اس بات کا غصہ تھا. اچھا. اور میں پھر سیاست میں آیا اور میں نے اپنے غصے, یعنی کہ آپ نے سیاست جو ہے وہ فرسٹریشن میں جوائن کی, کراچی کے جن لوگوں, غصے میں آ گیا آپ نے سیاست جوائن کراچی کی. کے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں, کراچی کے جو لوگ ہیں یہ سیاست میں نہیں تھے. عموماً جو ہے وہ کراچی سے باہر کے لوگ آگے سیاست کرتے تھے اور سیاست میں کامیاب بھی ہوتے تھے. کراچی میں کوئی تعصب تھا ہی نہیں. کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آج کہ کراچی کے اندر, کراچی میں جو پاکستان کا کوئی ایسی ضلعی کونسل نہیں ہے جس سے کراچی سے, جس نے اس کے کسی نہ کسی فرد نے کراچی سے آ کر کوئی نہ کوئی بینیفٹ لیا ہو. لیکن آج کراچی کو کوئی بھی آن نہیں کرتا. ایسا کیوں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کراچی کو آن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی پاکستان کا منی پاکستان بالکل ایسے, جہاں سب نے فائدہ اٹھایا, سب لوگوں نے کراچی کے نام پر بینیفٹ لیا, کراچی سے فائدہ اٹھایا, چاہے وہ کراچی کے اپنے لوگ ہوں چاہے کراچی سے باہر کے آئے ہوئے لوگ ہوں. لیکن جب کراچی کو دینے کا وقت آیا تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کراچی کے لیے وہ کام نہیں کیا جو کام کرنا چاہیے تھا. کراچی شہر کے لیے اپنے کام کرتے, کراچی ایک اچھا شہر تھا, کراچی کو اچھا شہر بنانے کے لیے کام کرتے. کراچی کی اس وقت حالت آپ کو لگتا ہے حالت زار پہ آپ کو رونا آتا ہے؟ کراچی کی حالت زار پہ کیوں نہیں رونا آئے گا؟ میرے بچے یہیں سے پڑھے, یہیں سے پڑھ رہے ہیں, یہیں انہوں نے جاب کرنی ہے, کیونکہ میرے بچے باہر نہیں جا سکتے. کتنے % لوگ ملک سے باہر جا سکتے؟ 0.001% لوگ بھی ملک سے باہر جا کر نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہیں رہنا ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے. تو اس لیے میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ کراچی کے اندر چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ پٹھان ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, جو یہاں آ گیا ہے اب وہ یہیں کا رہے گا. اب اس کے بچے یہاں سے نہیں جانے دیں گے اس کو. تو ان سب کو چاہیے کہ کراچی کو آن کریں, کراچی کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کام کریں, کراچی کو اچھا شہر بنانے کے لیے کام کریں, تاکہ کراچی میں کراچی کے لوگوں کو اور کراچی سے باہر سے آنے لوگوں کو نوکریاں ملیں اور یہ شہر ترقی کرے. یہ شہر ترقی کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. آپ دیکھیں نا یہ شہر آج بھی ہمارے یہاں یہی تو ہو رہا ہے کہ کراچی کے جو اس وقت حالات ہیں, آپ دیکھیں خان صاحب کے آنے کے بعد بھی لائٹ 2 سالوں سے لائٹ کا وہی حال ہے. اس میں میں خان صاحب کو نہیں سپورٹ کر رہا, لیکن آپ نے ووٹ خان صاحب کو دیا تھا. میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اس لیے ووٹ دیا تھا کہ پہلے دوسرے, میری چوائس یہی تھی کہ بھائی پہلے والے خراب ہیں, دوسرے والے خراب ہیں, اب دونوں تینوں میں سب سے برا کون ہے, اس سے کم برا کون ہے, اور اس سے تھوڑا سا بہتر ہے ان دونوں سے, تو اس کو دے دو ووٹ. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے تینوں پارٹیز میں سے خان صاحب جو ہیں وہ بہتر ہے؟ جب میں نے ووٹ دیا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ بہتر ہے, اس لیے میں نے ووٹ دیا. جب آپ نے ووٹ دیا تھا اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب بھی میں اس لیے نہیں کہ مطلب, لیکن میرا یہ کہنا یہ ہے کہ جب میں نے ووٹ دے دیا تو 5 سال تک اس شخص کو جس کو بھی ووٹ دیا ہے اس کو 5 سال تک اقتدار میں رہنے کا ٹائم دو. اگر وہ اچھا کام نہیں کرا یا نہیں, اب ایک فرسٹریشن ہم پیدا کر دیں گے یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی. او بھائی 5 سال آپ حکومت کر کے گئے, 5 سال دوسرے لوگ حکومت کر کے گئے, اس سے پہلے مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر حکومت کر کے گیا, 8 سال 9 سال حکومت وہ بھی کر کے گیا. تو آپ 5 سال تو اس شخص کو حکومت کرنے دو,
2 سال میں یہاں لوگ رو رہے ہیں, 5 سال کا موقع کون دے گا آپ نہیں, کس کو نہیں, آپ مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا کہ آپ نے اگر کسی کو ووٹ دیا ہے تو 5 سال تک اس کو چلنے دیں, پھر اس کے بعد آپ اپنی باری لگائیں کہ بھائی یہ اس نے اچھا کام نہیں کیا. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو پھر یہی میسج ہے کہ وہ صبر کریں. صبر نہیں کرے, آپ اپنے رائٹ کے لیے, ہم نے جو یہ کہا ہے کہ 29 صوبے ہونے چاہیے, چھوٹے چھوٹے صوبے ہونے چاہیے, کیوں کہا ہے؟ چھوٹے صوبے میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہے, آپ کے پاس قریب ترین ایک آدمی موجود ہے, آپ کا MNA, آپ کا چیف منسٹر آپ کے صوبے کا ہوگا, آپ کے شہر کا ہوگا, آپ جا کر اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ صوبے علیحدہ ہو جائیں. 29 صوبے بننے چاہیے پاکستان میں, اچھا, چھوٹے چھوٹے صوبے بننے چاہیے تاکہ لوگ, اب کراچی کا جو IG جو ہے سندھ, وہ بیٹھتا ہے کراچی میں. آپ کو پتا ہے سندھ میں کتنے گرے ایریاز ہیں جن کے متعلق معلوم ہی نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کی بات کر ہاں, رہے ہیں. میں خود یہ کہہ رہا ہوں, کراچی میں IG کو نہیں معلوم کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. میں انٹیریئر کے اندر گیا, پہاڑ کے سائے میں پوشت کی کاشت ہو رہی تھی, میں حیران رہ گیا کہ یار اس وقت بھی اب IG کو تو نہیں معلوم نا. اچھا, وہ پوسٹ کی کاشت کون لوگ کرا رہے تھے؟ اس سندھ کے بڑے لوگ کرا رہے تھے. تو وہ اس کو IG تو نہیں چیک کر سکتا نا. لیکن اگر سکھر پورا ایک صوبہ ہو, خیرپور ایک صوبہ ہو, بدین ایک صوبہ ہو, تو اس کا جو IG ہے اس کی سب پہ نظر رہے گی. ابھی بہت چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ ہزارہ کا جو DIG ہے, اس نے تمام انسپیکٹر سب انسپیکٹر کو بلایا, اچھا, ٹریفک انسپیکٹرز کو بلا کر اس نے کہا کہ آپ لوگ کا تعلق کیا ہے؟ آپ کا تعلق ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, آپ یہ دھڑا دھڑ چلان کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ چلان کر رہے ہیں آپ, تو ریونیو تھوڑی کمانا ہے آپ کو. آپ اس شہر کے لوگوں کو سمجھائیں, کیوں کہ وہ چھوٹا سا صوبہ, چھوٹی سی جگہ, اس کا DIG وہ سمجھتا تھا کہ جو ہے نا یہ ہمارے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ پولیس والے زیادتی کر رہے ہیں. اب یہاں کا DIG جو ہے, کراچی کا IG جو ہے, اس کو کراچی سے تو اس کا تعلق نہیں ہے نا. وہ اتنے اچھا کراچی سے تعلق بھی ہو تو کراچی اتنا بڑا ہے کہ اتنے لوگوں سے اس سے تعلقات نہیں ہو سکتے. اور کراچی میں اس وقت میرے خیال میں بہت ہر قسم کے لوگ ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورے سسٹم کو سدھارنے کے لیے ہمیں بہت ساری ہمارے میں تجویز ہیں. آپ مجھے بتائیں, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کا جو سسٹم ہے وہ وہیں کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. آج پولیس میں جو ہے کراچی شہر کی اپنی پولیس نہیں ہے. 80% پولیس کا تعلق کراچی شہر کے لوگوں سے نہیں ہے. تو ان کا انٹریکشن کیسے ہوگا؟ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کراچی پولیس میں ہیں. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر کرائم کو سدھارنا ہے تو کرائم کے متعلق جتنی میری انفارمیشن ہے وہ لاہور سے آئے ہوئے آدمی کی نہیں ہوگی, لاڑکانہ سے آئے ہوئے آدمی کی نہیں ہوگی, پشاور سے آئے ہوئے آدمی کی نہیں ہوگی. تو کم سے کم پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں یہ ہونا چاہیے کہ وہیں کے لوگ چلائیں. سب سے پہلے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ صوبے بنے علیحدہ سے, کراچی, ہاں چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے جائیں. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں, انگریز ایک سسٹم دے کر گیا. لندن میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ باہر کا آدمی آ کر پولیس میں لگ جائے. وہ کہتے ہیں مقامی آدمی کو جو ہے نا پولیس میں رکھا جائے. اچھا, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ مقامی آدمی کو 1 گریڈ سے لے کر 16 کو مقامی آدمی کو نوکری دی جائے. آپ مجھے پولیس والوں کا بلا لیں, کراچی شہر کے اندر جتنے لوگ اپائنٹ ہوئے ہیں کیا وہ اس شہر کے لوگ ہیں, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں؟ جب کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے تو یہ جب فرسٹریشن ہوگی تو یہاں کے لوگوں کو بھرتی کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال تو ہم لوگوں سے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں فرسٹریشن نہ پیدا کرو. تو یہی بات ہے نا, آپ کے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے یہی بات ہے نا, جب وہی نہیں سدھریں گے تو یہاں کے لوگوں کو موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ بات تو ساری یہی بات میں بھی, باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو کیوں بھرتی کیا جاتا؟ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی آپ بھرتی کریں جو یہاں رہتے ہیں. دیکھیں یہاں پنجابی رہتا ہے, بالکل, اس کے بچے یہیں رہتے ہیں. اب کراچی شہر سے وہ جا ہی نہیں سکتا, وہ بالکل گھل مل گیا ہے. یہاں پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, بہت ساری اور پٹھان ہیں, ذات کے لوگ ہیں جو یہاں پہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے لوگ یہاں آباد ہیں, برمیز ہیں, چائنیز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو آن کریں, وہ سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. کراچی پہ اب NFC ایوارڈ ہے, NFC ایوارڈ پہ میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. NFC ایوارڈ جو ہے پاکستان میں جب بنایا گیا, ہم بھی کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ اچھا ہے.
18ویں ترمیم آئی بالکل صحیح ہے, صوبوں کو حقوق ملنے چاہیے تھے, لیکن اگر اس کا ناجائز استعمال ہو تو ہم اس کے خلاف ہیں. NFC ایوارڈ کے تحت سندھ کو 5% ریونیو زیادہ ملتا ہے. جس وقت تقسیم شروع ہوتی ہے تو اس تقسیم میں 5% سندھ کا نکالا جاتا ہے اور 5% بلوچستان کا نکالا جاتا ہے. سندھ یا کراچی آپ کہہ لیں بہت بڑا شہر. نہیں, سندھ جو ہے وہ جتنا بجٹ کا ریونیو جو جمع ہوتا ہے اس کا بجٹ کا جو ریونیو ہے وہ 70%, 60%, 70% سندھ دیتا ہے. لیکن سندھ کہاں سے دیتا ہے؟ سندھ اس شہر کراچی سے دیتا ہے. تو کراچی وہ جو 5% ملا وہ سندھ کو ملا, ایکچولی کراچی کو ملا, کیونکہ ریونیو کراچی سے جا رہا ہے. زیادہ ریونیو جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ کراچی سے کلیکٹ ہو رہا ہے, یعنی سندھ سے کلیکٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے شہر کراچی سے کلیکٹ ہو رہا ہے. کراچی از دی مین سٹی. تو کراچی کو اگر آپ خالی وہ 5, میں یہی تو کہتا ہوں کراچی کو کچھ زیادہ نہ دیں آپ, کراچی کو رائٹ دے دیں. جو NFC ایوارڈ کے تحت 5% جو کراچی کو زیادہ مل رہا ہے, سندھ کو مل رہا ہے, وہ کراچی کو دے دے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کراچی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اس شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو ایک منی پاکستان ہے جس میں ساری, میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں, سارے پاکستان کے لوگ, کوئی ایسی یونین کونسل نہیں ہوگی جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کا آدمی کراچی میں موجود نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کراچی کو پورے پاکستان کے مطابق رائٹ ملنا چاہیے. پاکستان میں آپ نے جو ہے نا وہ اب ایک اور مسئلہ ہے لیکن اس پہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, وہ جس سے مطلب سدھارنے کے لیے ڈسکس ہے. ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یار ہم کسی کے خلاف ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس ملک کو سدھارو, اس ملک کے اندر انصاف لاؤ, اس ملک کے اندر لوگوں کو انصاف دو. ان شارٹ آپ کا میسج یہ ہے کہ اس ملک کو ایک جیسا رکھا جائے, شہروں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا جائے. بالکل. آپ دیکھیں نا, آپ اس سے پہلے دیکھ لیں, آج کراچی شہر کو کبھی سندھی مہاجر فساد پہ تباہ کیا گیا, کبھی کراچی شہر کو پنجابی پٹھان جھگڑے سے تباہ کیا گیا, کبھی کراچی شہر کو مہاجر بلوچ سے لڑا کے کیا گیا. لیکن ابھی بھی ایسی بہت ساری پارٹیز ہیں جو یہ سب کر رہی ہیں, لیکن ان کو روکے گا کون؟ میں نے آپ کو پہلی دفعہ کہا نا کہ وہ آدمی پتھر مار رہا ہے, تو اس کو ہمیں پتھر مارنے والے کو تو بعد میں دیکھیں, پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو اس ملک کے جو ارباب و اقتدار ہیں, میری ان سے یہ اپیل ہے کہ ہم پتھر مارنے والوں کو نہ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس ملک کے لوگوں کو, دنیا میں انقلابات جب آتے ہیں, لیکن میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے, آپ کیسے میجورٹی نہیں ہے, کم لوگوں کی ہے, 1% لوگ بھی نہیں ہے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. میجورٹی سسٹم تو چلا رہی ہے نا. میجورٹی تو وہ دیکھیے نا, میجورٹی تو ووٹ اس لیے دے دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے یار کہ میں نے جیسے سمجھا کہ یار تیسرے نمبر کا ایک اچھے آدمی کو ووٹ دیا جائے. میرا ایک دوست تھا, وہ پنجاب میں کہنے لگا اسلم بھائی جب میں الیکشن لڑنے گیا تو میں جب جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ بڑا صحیح سی, اور میں جان دیں جناب سارے تسی بس فکر ہی نہیں کرو, تسی وڈے بہت اچھے آدمی ہو اور تمہارا رائٹ بنتا ہے, لیکن میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا. ووٹ تو ساڈا ووٹ جڑا سی وہ چودھریانہ ہے. آپ کی اسی بات سے ہم پروگرام کے جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے جب تک ہماری سسٹم جو ہے, ہماری جو میجورٹی ہے وہ اس بارے میں قدم نہیں اٹھائے گی تو ہمارے ملک میں. پھر بیٹا میں نے آپ سے کہا کہ میجورٹی نہیں, جو ارباب و اقتدار ہیں دنیا میں, انقلاب جو ہے وہ ایک آدمی لاتا ہے. لیچ ویلسیا تھا پولینڈ میں, پورا جس وقت اس نے انقلاب کی بنیاد رکھی, پورا پولینڈ جو ہے کمیونزم سے نکل گیا, پورا کمیونزم سسٹم بیٹھ گیا. رشی ایک آدمی تھا اکیلا. ہمارے پاس تو یہ موجود ہے, مثال موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. آج بھی کسی نام کا اگر جتنے لوگ جب شخصیات کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کتنی پرسنالٹیز آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جن کا نام پہلے نمبر پہ لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا. بالکل ایسے ہی ہے, میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں. اور اسی بات کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. جانے سے پہلے آپ ایک بہت اچھا ایک میسج دے دیں ہماری ینگسٹرز, ہماری قوم کو, ہماری یوتھ کو, جو ہمارے نئے آنے والے ینگسٹرز ہیں, ان کے بارے میں کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں ان کے لیے یہی میسج ہے کہ ایک تو واٹس ایپ کو تھوڑا چھوڑیں, بالکل, اور پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور پڑھیں.
واٹس ایپ نے تو بالکل لائف کو یہ کر دیا ہے کہ بس موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ کہیں چلے جائیں, میں کسی جگہ بھی چلا جاؤں, 10 لوگ بیٹھے ہوں گے, میں مجھ سمیت 10 کے 10 موبائل پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہوں گے. تو ہم نے اپنی رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں. ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, ہم کیرم کھیلتے تھے. آپ بتائیں, میں کیرم کا بھی صدر رہا ہوں. کیرم کھیلتے تھے, ایک فیملی بیٹھ گئی اور چاروں مل کے کیرم کھیلنے, اور وہیں رشتے طے ہوتے تھے. اچھا, وہیں ساری چیزیں طے ہوتی تھیں. اب ہم نے وہ موبائل کے سسٹم کو ختم کرنا ہوگا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے حاصل کریں, پھر اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز میں آئے. جب تک کہ ہم نے اسی لیے اپنے کراچی سٹی سپورٹس ایسوسیشن کا ایک نعرہ تھا ہے کہ گراؤنڈوں کو آباد کرو. جب گراؤنڈ آباد ہوں گے, اسپتال خود بخود ویران ہو جائیں گے. کرونا کے لیے بھی میں نے تھوڑی فزیکلی ہیلتھ اچھی ہوگی تو پھر وہ مینٹلی بھی ہیلدی ہوں گے. مینٹلی بھی آج کل واقعی میں موبائل فون نے سب کو جو ہے وہ بالکل محدود کر کے رکھ دیا ہے. تو آپ کا یہی میسج ہے کہ موبائلز کو چھوڑیں اور فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف زیادہ جائیں اور گراؤنڈز کو آباد کریں اور اسپتالوں کو ویران کریں. اسی خوبصورت میسج کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ آپ سے لوں گی اجازت. ہم ملیں گے آپ سے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.